پوچھا گیا ہے کہ پیر اور مرید کے بارے میں کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پیر صاحب مرید کے ساتھ 24 گھنٹے رہتے ہیں اور سب کچھ وہ جانتے ہیں. یہ شرک اکبر ہے. اور یہ باتیں مجھے نہیں کہنا چاہیے، اعلیٰ حضرت نے خود اپنے ملفوظات میں لکھی ہیں. اور لکھا یہ ہے کہ ایک دن پیر صاحب کے پاس مرید گیا، یہ ملفوظات میں لکھا ہوا ہے. گیا اور جا کر کے کہا، ایسے گیا تو پیر صاحب نے کہا کہ آج تم نے رات میں بہت بری حرکت کیا. میرے حضرت میں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا تمہاری 2 بیویاں ہیں. کہا ہاں 2 بیویاں ہیں. کہا کہ دونوں بیوی کو تم نے ایک چارپائی پہ لٹایا تھا. کہا ہاں. کہا حضرت آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا ایک چارپائی وہاں خالی تھی کہ نہیں؟ کہا ہاں. کہا اس پر میں لیٹا تھا. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پیر صاحب ہر وقت موجود رہتے ہیں. پیر صاحب کتنے ماشاءاللہ ہیں، کتنے شوقین آدمی ہیں. جہاں پر فرشتے، اللہ نے فرشتوں سے کہا ہے کہ جب میاں بیوی کے تعلقات قائم ہو تو تم ہٹ جاؤ. تمہاری عزت رکھا کون؟ اللہ. یہ پیر تمہارا بے عزتی کرا رہا ہے کہ جب تم صحبت کرتے ہو تو بھی تمہارے ساتھ وہاں لیٹا رہتا ہے بازو میں. اب صحبت کرتے وقت جتنے لوگ مرید ہیں ان کو سوچ کے رہنا چاہیے کہ پیر صاحب بازو لیٹے ہیں. سمجھے؟ پیر صاحب کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے وہ اگر عقیدہ ایسا رکھے. یہی سب تو چیزیں ہیں جس نے شرک کو اتنا بڑھایا کہ توحید کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں توحید لاپتہ ہو گئی. اور 4 چیزیں ہیں جس کی بات صبح بھی میں نے تقریر میں یہ بات کہی ہے. 4 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شرک بھارت میں ختم نہیں ہو رہا ہے. بھارت سے مراد یہ پرانا بھارت ہے، پاکستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، تبت، نیپال، ہندوستان، سب مل کر کے. ان کے یہاں 4 چیزیں ایسی داخل ہیں جس کی وجہ سے اس علاقے میں شرک نہیں ختم ہو رہا ہے. پہلی چیز، جو مر گیا ہے اس کو زندہ مانتے ہیں. اللہ جس کو مار دیا ہے اس کو بھی کیا مانتے ہیں؟ کہ وہ زندہ ہے. نمبر 1. نمبر 2، پیر صاحب مرید کی ساری خبر رکھتے ہیں. یہ دوسری وجہ ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے جو سوچتے ہیں اور جو سمجھ رہے ہیں وہ صحیح ہے. یہ مولانا سراج کو بکنے دو، وہ ان سے بڑے عالم ہیں، وہ ان سے بڑے وہ لوگ ہیں. قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سمجھایا تو انہوں نے کہا کہ انا وجدنا علیہ آبانا، کہ محمد اعظم ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے پایا ہے. لہذا یہ تیسری بنیادی. اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ برائی کے ختم کرنے کے لیے برائی پر بولنا پڑتا ہے. ایک طبقے نے طے کر رکھا ہے کہ معروف پر بات کریں گے، منکر بولیں گے نہیں. اتنے بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، اتنے. میں نے ایک صاحب سے کہا کہ اب تک آپ نے بڑے اجتماع کتنے دیکھے ہیں؟ انہوں نے ہم 40-50 دیکھے ہیں. ہم نے کہا ایک اجتماع میں بتاؤ جس میں رد بدعت اور رد شرک پہ تقریر ہوئی ہو، جہاں پہ 20,000 سے 20 لاکھ تک آدمی ہوتے ہیں، وہاں پر شرک پر بات نہیں ہوتی ہے. تو شرک کیسے ختم ہوگا؟ ممبر سے بات ہوتی نہیں ہے، درسوں میں بات نہیں ہوتی. درس والے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی کرنٹ ٹاپک پر بات کرو. ہمیشہ کرنٹ ٹاپک ہی رہتا ہے، شرک بدعت آتا ہی نہیں ہے. وہاں پہ جماعت پہ جو بات ہوتی ہے وہ 6 نمبر پہ بات ہوتی ہے، اس کے علاوہ شرک بدعت آتا نہیں، کیونکہ 6 نمبر میں شرک بدعت داخل ہی نہیں ہے. تو سوال یہ ہے، یہ چوتھی بنیادی وجہ جس کی وجہ سے شرک ختم نہیں ہو رہا ہے. بہرحال پیر مرید لوگ تھوڑا سے ہوشیار رہیں.